سے کیا سنتے ہو؟ اللہ سے اور اللہ کے پیغمبر سے سن لو. زبان میری ہوگی، زبان میری ہوگی اس لیے، لیکن کلام اللہ کا ہوگا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. پہلے میں انہیں کی پریارٹی دیتا ہوں اس لیے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حق تعالیٰ جس وقت ذکر کرتے ہیں نا ماں کا، حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی، اور اس میں آگے اگر میں ذکر کروں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لیکن وہ حصہ جو ماں سے متعلق ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کی عزت احترام اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، اس لیے کہ محسن اعظم حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جو احسان کرنے والا ہے وہ تیرے والدین ہیں تجھ پر. اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن اعظم والدین ہیں. ایک ہے اوسط من ابواب الجنہ، جنت کے وسطی دروازوں میں سے ایک دروازہ باب ہے، اور ایک ہے جس کے قدموں میں جنت ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی وہ جانے لگے جہاد کے ساتھ، اور رفاقت کس کی تھی؟ میرے سے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی رفاقت میں الہی کلمات اللہ کے لیے جہاد کے لیے جانا، اس سے بڑی کائنات میں کوئی شہادت ہے تو دکھا دو مجھے کہ جس شہادت کے لیے نبی تمنا کیا کرتے تھے. اور میرے اور آپ کے آقا نے یہ فرمایا کہ وَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر اللہ مجھے شہادت کا درجہ دے، پھر اللہ مجھے زندہ فرمائے، پھر شہادت کا درجہ دے، پھر زندہ فرمائے، پھر شہادت کا درجہ دے. آپ نے یہ رغبت فرمائی. اتنی شہادت کی دعا و تمنا اور اتنا بڑا یہ مقام ہے. وہ صحابی سعد رحمت للعالمین کے جانے کے لیے تیار تھے. آپ کو پتہ ہوتا تھا رحمت للعالمین کو صحابہ کے احوال کا، حالات کا، گھریلو معاملات کا بہت زیادہ رحمت للعالمین کے دلچسپی رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ میرے پیارے، کیا آپ کی والدہ جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ. بوڑھی نہیں ہے؟ کہ ہاں بوڑھی بھی ہے. تو آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں جہاد کے لیے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے اللہ کا حکم ہے. شہادت کی تمنا دل میں سینے میں لیے میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. رحمت للعالمین استاد صادق المصدوق نے فرمایا اچھا پھر ایسے کر کہ اگر جنت چاہیے تو پھر ایک اور بھی راستہ ہے شارٹ کٹ اس سے بھی. وہ کیا ہے؟ الزمها فإن الجنة تحت قدميها. اپنے گھر چلا جا، اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جا، اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جا اس کی خدمت میں اور اس کے ساتھ احسان کرنے میں. اللہ اس کے قدموں تلے تجھے جنت دے دے گا. صحیح مسلم کی روایت. اب کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ کہیں تو وہ بھی بدبخت ہیں کہ جن کی یہ جنتیں موجود ہیں اور وہ رل رہی ہیں جنتیں. ان سے بڑا بدبخت انسان دنیا میں کوئی نہیں. اللہ آسمان پہ غضبناک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک صحابی آئے، انہوں نے رحمت للعالمین سے پوچھا، سوال کیا اللہ کے رسول من احب الناس بحسن صحابتی، اس کائنات میں اللہ کی دھرتی میں سب سے بڑھ کر اس نے سلوک کا حقدار وہ کون ہستی ہے؟ مجھے بتا دیجئے میرے پیغمبر. رحمت للعالمین زبان نبوت حرکت میں آئی اور فرماتے ہیں اموں کا تیری ماں. فرمایا ثم من، پھر کون؟ فرمایا اموں کا تیری ماں. فرمایا پھر کون؟ ثم من. فرمایا اموں کا تیری ماں. فرمایا پھر کون؟ فرمایا ثم ابو کا، باپ کو چوتھے نمبر پہ رکھا. یہ والدہ اس لیے ہمیں پتا ہے انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ رب اس کو 3 درجے کیوں دے گیا. اللہ اکبر. یہ قرآن سے پوچھئے اللہ کس طریقے سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. حق تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ماشاءاللہ. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں شکم میں اٹھایا، اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا.
جگہ پہ فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا 30 مہینے پورے تجھے تیری تربیت سے تیرے پیٹ میں اٹھا کر تجھے جنم دیا اور جنم دے کر 2 سال تجھے دودھ پلایا اور اس کے بعد تجھے گروتھ کے لیے ہر وہ محنت اور مشقت اٹھائی جو تیرے لیے ضروری تھی. وہ ماں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی کی سے تنہا لینے کے. اللہ اکبر. یہ مقام اور یہ تعلق آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کا ذکر فرماتے ہیں رب العالمین. اور کیا یہ مقام ہے اس کا. اولاد کے بارے میں جو اس کے جذبات ہیں، رات کی تنہائیوں میں گرم اور نرم لحاف چھوڑ کر تیری وہ ماں جب تو جاگتا ہے تو وہ ساتھ جاگتی ہے، جب تو روتا ہے تو وہ بھی روتی ہے، جب تیری زبان پہ توتلی زبان پہ مسکراہٹ آتی ہے تو وہ بھی خوشیوں سے لوٹ پوٹ ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ بھی خوشیاں آ جاتی ہیں. گویا کہ تیری زندگی اس کی زندگی ہے اور اس کی خوشیاں تیری خوشیاں ہیں. رحمت للعالمین کے گھر میں آپ گھر میں نہیں تھے. ام المومنین، اللہ اکبر. اتنی احادیث ذہن میں آ رہی ہیں کہ کیا کیا کون کون سی تذکرہ کروں سناؤں. غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، مجھے پورا یاد نہیں. بہرحال پیغمبر کے گھروں میں سے گھر میں ایک ماں اپنی 2 بچیوں کو لے کے آ گئی. بھوک لگی ہوئی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھی، ماں بھی بھوکی، چہرے اترے ہوئے، سکڑے ہوئے اور چہروں پہ پرچھائیاں پڑی ہوئی بھوک کی وجہ سے. وہ ماں اپنی بچیوں کو لے کے آ گئی. جا کے اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ میرے پیٹ میں بھی کوئی چیز چلی جائے. نبوت میں گھر میں چلی گئی، وہ بھی نبوت کا گھرانہ کہ جس میں اماں عائشہ کہتی ہیں کہ رحمت للعالمین، اللہ اکبر، کئی دن ہو جاتے اور چولہا نہیں جلتا تھا. اور جب گھر میں آ جاتا تو اس وقت تک وہ گھر میں نہیں تشریف لاتے تھے جب تک مدینے کے فقراء اور مساکین کو وہ تقسیم نہیں کراتے. یہ مقام تھا میرے اور آپ کے پیغمبر کا. ذرا رویہ دیکھیے، انہوں نے بھی زندگی گزاری، ہم بھی گزار رہے ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے. محبت ہے. انہوں نے کیا اسوہ چھوڑا ہمارے لیے؟ وہ اسوہ، وہ زندگی کا طرز عمل، وہ زندگی کہ جو اللہ کو پسند تھی وہ انہوں نے گزاری. اور وہ کیسی تھی؟ ہمارے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح، روزہ روشن کی طرح، سراج منیر کی زندگی ہمارے سامنے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آدھی رات ہوتی ہے اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں کہ پیغمبر پریشان اٹھے پھر رہے ہیں، کبھی اندر کبھی باہر کبھی اندر. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے. رحمت للعالمین اندر گئے اور ایک سلور کی چھوٹی سی انگوٹھی، رنگ تھا سلور کا، وہ لے کے آئے اور دکھاتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے سونے نہیں دے رہی اس پریشانی میں کہ کہیں یہ میرے گھر میں پڑی ہو اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. یہ ہے زندگی میرے اور آپ کی پیغمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ وہی گھر اس میں وہ چلی گئی کہ کچھ ہوگا تو ضرور مل جائے گا. 3 کھجوریں پڑی ہوئی تھی، 3 کھجوریں تھیں. ام المومنین نے وہ آنے والی کا چہرہ دیکھ کر اور بچیوں کا چہرہ دیکھ کر تاکہ ایک تینوں کھا لیں. جب ماں نے 2 کھجوریں اپنی بچیوں کو دیں ایک اور تیسری جو ہے وہ کھانے لگی خود، تو بچیوں کی تڑپ تھی، ابھی بھوک تھی، وہ پھر اس کھجور کو دیکھنے لگی. ماں نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھی ایک بچی کے منہ میں دے دی اور دوسری جو ہے وہ دوسری بچی کے منہ میں دے دی. یہ منظر ام المومنین نے دیکھا، دیدہ ہو گئی. رحمت للعالمین گھر میں آئے اور انہوں نے بھی یہ بات سنائی اور آپ بھی باپ دیدہ ہو. یہ ماں کا تو یہ انداز ہے. کبھی آپ اس بات کو کیا کیا، اللہ اکبر. رحمت للعالمین. ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کی والدہ جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی، خود مسلمان ہو گیا. اللہ نے ایمان عطا فرما دیا اور قلب و جگر روشن کر دیا، ایمان اتار دیا. رحمت للعالمین کی خدمت میں بیٹھے رہتے، حدیثیں سنتے، یاد کرتے، لوگوں کو سناتے. یہ اڑنا پھسونا ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو گھر گئے، اپنی ماں کا بھی خیال کرتے تھے، بڑی محبت تھی، ضرب المثل تھی. وہ محبت ابو ہریرہ کی اور ماں کی جاہلیت سے پہلے، اسلام سے پہلے، بیفور اسلام. لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ
ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی جو آپس میں محبت اور تعلق اور پیار ہے، لوگ مثالیں دیتے تھے. اب پتہ چلے گا اب ابو ہریرہ کے دل میں پیغمبر کی محبت ہے اور ماں بھی مشرکہ ہے، وہ لات منات اور عزیٰ کو مانتی ہے. اب پتہ چلے گا ماں کی محبت اس کائنات میں اللہ کے بعد، اس کے پیغمبر کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑی محبت یہ سرمایہ انسان کا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر یہ دونوں تجھے اس بات پہ مجبور کریں کہ میرا شریک مان، تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کرنا، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ خالق ارض و سما کی نافرمانی میں کائنات کے کسی بڑے سے بڑی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہاں آگے معاملہ صرف فرق پڑ جاتا. اب لوگ کہنے لگے دیکھیں گے ابو ہریرہ کی محبت ماں کے بارے میں غالب آتی ہے یا محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. روتے ہوئے آتے ہیں پیغمبر پاک کی مجلس میں، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. پیغمبر نے پوچھا ابو ہریرہ ماذا بک، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ماں نے مارا ہے. ماں نے کیوں مارا ہے؟ مار کھا کے آ رہے ہو؟ کہتے ہاں یا رسول اللہ. اچھا کیوں مارا ہے؟ اس لیے کہ جب میں گھر گیا اور ماں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، کیونکہ اس کے دل میں لات منات عزیٰ کی محبت ہے. پہلا سب سے سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نہیں نہ کہتا. میں نے کہا کہ میں اس مجلس سے اٹھ کے آیا ہوں کہ یہاں جبریل روح الامین بھی آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں، وہاں سے ہو کے آیا ہوں. کہ اچھا آئے ہیں. تو کہتی ہے کہ مارنا شروع کر دیا اور کہتی ہے کہ واللہ لا آکل ولا اشرب شیئا حتی تکفر بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کی قسم دنیا بھی جانتی ہے کہ میری تیرے ساتھ محبت ہے، تیری میرے ساتھ محبت ہے. آج یہ ثابت ہو جائے گا، اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تو مجھے اس پیغمبر کی جس کو تو مان کے آیا ہے اس سے کفر کی مجھے بشارت نہیں دے گا، انکار کی بشارت نہیں دے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ماں اپنے صبر کو نہ آزمانا. اس رب کی قسم جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا، تیرے جیسی 70 مائیں بھی ہوں پیغمبر پاک کی محبت کے سامنے بھیجے. سبحان اللہ. اپنے صبر کو نہ آزمانا اور نہ میرے صبر کو. مارنا شروع کر دیا. تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ پھر میرے پاس آ گئے. یہ تو آپ کی اور آپ کی ماں کا معاملہ ہے، میں اس میں کیسے دخل دے سکتا ہوں؟ یہ تو معاملہ آپ کا ہے، آپ اس کو برداشت کرو. کیوں آئے ہو روتے ہوئے؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آیا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لو. دینے والے سے ابو ہریرہ کی ماں کو مانگ لو، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ عطا کرتا ہے اور میرا پیغمبر تقسیم کرتا ہے. میں یہ دروازے کا سوال لے کے آیا ہوں. حق تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو ہریرہ کی اس خواہش کو، تمنا کو دیکھا. وہ تڑپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ. کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کے دل میں ایمان کو اتار دے. 3 دفعہ جو دعائیں ہوئی ابو ہریرہ نے دوڑ لگا. وہ ابو ہریرہ جو کسی نے لوگوں نے دیکھا کہاں، جو کبھی اونچی آواز سے حدیث کی جو حدیث کا ادب اور احترام تھا اس میں نہ کبھی آواز اونچی نکالتے تھے نہ کبھی تیز چلتے تھے. ادب اور احترام جب زبان میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہوتی تھی، اتنا ادب و احترام ابو ہریرہ کی چال میں وقار اور متانت ہوتی تھی. بھاگ رہے لوگ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ بھاگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اب دامن میں جو لوگ الجھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو، کیا ہو گیا حادثہ؟ کہتے ہیں چھوڑ دو آج. میں اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ دیکھوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں کہ میرے محمد کی دعا پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ جب وہاں پہنچے اور دروازہ بند تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے ہی دروازے میں گئے، ماں کے دروازے میں. فرمایا من بالباب. اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے میں؟ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ فرمایا کہ ابو ہریرہ کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ
میری ماں میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، تو نے مجھے مارا، تیرے مارنے میں بھی مجھے اتنی لذت آئی کہ میں دوبارہ آ گیا ہوں تاکہ اور مجھ کو مار کے اپنا شوق پورا کر لیں، اور میں تیری محبت اور تیری زیارت سے اپنا شوق پورا کر لوں۔ یہ جو ٹھہر جو ذرا ٹھہر جو، اب بوڑھی ماں نے جب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو بوڑھے جو سفید بال تھے ان میں سے پانی کے قطرے نظر آئے کہ غسل کر رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اے ابو ہریرہ جتنی جلدی ہو سکا ہے، میں نے تو اپنی جو ظاہری غلاظتیں اور علائشیں تھیں، شرک کی، خرافات کی، گندگی اور غلاظت کی، وہ تو میں نے دھو دی ہیں، اب اندر کو دھونے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے، مجھے اس کے دروازے پہ جلدی لے چلو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے اپنی ماں کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ